اب میں بازبان اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے برادرم جناب ذیشان سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بیان پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز اور بزرگان دین، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس باوقار جلسے میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو وضاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن کریم رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں سارے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء، شعراء حیران و پریشان رہ گئے اور جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتے دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا دعویٰ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حافظ قرآن کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس شد افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اور تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کیوں نہ ہو کہ جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اترا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل و بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود خالق کائنات کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو سیکھا اور اس پر عمل کیا، کل قیامت کے دن اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے دوستو، غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، رب کائنات اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کی برکت سے ان کو نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے۔ وہ عرب قوم جو پشت پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کے مینگنیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جاہلین عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا۔ لیکن میرے دوستو، جب قرآن آیا تو جن کا نام جاہلین عرب تھا، صحابہ اکرام ہو گیا جن کو نظرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو عید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو گلستہ کو بہار خود عطا ہوا۔ ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریخ کافر ہوئی، قرآن آیا تو امن و ایمان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن آیا تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا در در غم ملا، قرآن آیا تو میرے دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس صد افسوس، ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، اس کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا، وہ مسلمان قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلالت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ مسلمان قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے موذی جانوروں نے جنگل خالی کر دیا تھا، آج ایک چیونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نادہ تھی، آج ماتم کناں ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کا تاریخ ہے۔ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کر دو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو یہ تاریخ کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جہاں نثار صحابہ کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر آگے بڑھے، کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ میرے دوستو، قرآن ہی تھا جس کی برکت سے 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں، کروڑوں ہیں، مگر دوسری قومیں ہم پر مسلط ہیں۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مدارس ہمارے محفوظ نہیں، مساجد ہماری محفوظ نہیں، ظلم و ستم کی چکی ہماری لے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا جب مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن نولی سے ہوتا ہے، وہ دشمنان خدا اور دشمنان رسول کے پاس دیکھے طاقت و قوت ہے۔ 60,000 فوج کا لشکر جرار ہے، مسلمانوں کی فوج 10,000 اور اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں۔ چنانچہ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور دیکھیں دشمن کا لشکر کہاں ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابہ رسول کی ایمانی قوت دیکھیے، عرض کرتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی ایمانی قوت آپ کو مبارک، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی فوج کا مجاہد سا قافلہ آگے بڑھتا ہے، چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ آگے دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔
حضرت خالد بن ولید کی ایمانی قوت جوش میں آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ادھر منتظر صحابہ کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت و تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلامی مجاہد اعظم سب بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے۔ حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان بہت سمجھدار ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو، 60,000 سے مقابلے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کرتے ہیں اور 2 بورے کھجور اور چند اشرفیاں دیتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کے لیے آئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرات جگر پر ہاتھ رکھے اور سنیں، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اسلامی مجاہد کی للکار کو سن کر حامان بن ولی جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ اکرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے رسول خدا کے وہ جاباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، لیکن معلوم نہیں کہاں ہیں، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹوں میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے، 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ اکرام میں وہ طاقت و قوت پیدا فرما دی؟ دوستو قرآن ہی تھا جس نے 1 کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان۔ محترم دوستو، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن اور تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ ہم نے 2 پیسے کے لالچ میں اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا اور ہماری نظر ان دنیاوی ڈگریوں پر اڑی رہی تو یاد رکھو خدا کے وہاں جواب بھی دینا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔